سنو، اتنا لذیذ کھانا تم نے بنایا تھا تو تم یہاں زمین پر بیٹھ کر کیوں کھا رہی ہو؟ شاہ حویلی کے وسیع و عریض اور جدید ترین کچن کے چمکتے ہوئے ماربل کے فرش پر بیٹھی میشا، جو تھکن سے چور بے حال سی کھانا کھانے میں مصروف تھی، اچانک یمان شاہ کی بھاری باروب اور گرجدار آواز سن کر بری طرح اچھلی۔ اس کا پورا وجود خوف اور حیرت کے مارے کانپ اٹھا اور ہاتھ میں موجود نوالا وہیں جم گیا۔ جلدی میں جو چاول اس نے منہ میں ڈالے تھے وہ حلق میں بری طرح اٹک گئے۔ میشا کا سانس یکدم رک گیا اور اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کا گہرا رنگ کھانسی کی شدت سے سرخ پڑنے لگا، سینہ دھونکنی کی طرح چلنے لگا اور تکلیف کے مارے اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ اپنے گلے کو پکڑ کر تڑپ اٹھی جیسے سانس کا آنا محال ہو گیا ہو۔ بے وقوف لڑکی، خیال سے تم ٹھیک ہو؟ یمان شاہ، جو چند لمحے پہلے تک ایک مغرور اور رعبدار مالک کے روپ میں کھڑا تھا، میشا کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے سے سارا رعب غائب ہو گیا اور اس کی جگہ شدید شرمندگی اور فکر مندی نے لے لی۔ وہ اپنی قیمتی شیروانی کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور وہیں فرش پر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کچن کے کاؤنٹر پر رکھے پانی کے جگ سے اس نے جلدی سے گلاس میں پانی اونڈیلا اور کانپتے ہاتھوں سے گلاس میشا کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پیو، آرام سے، آرام سے۔ یمان کی آواز میں عجیب سی بے چینی اور نرمی تھی۔ میشا نے جو توں کر کے پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے، لیکن کھانسی کا سلسلہ اب بھی پوری طرح تھما نہیں تھا۔ یمان شاہ نے بنا کچھ سوچے اپنا بڑا اور مضبوط ہاتھ میشا کی پشت پر رکھ دیا اور نرمی سے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ اس کے لمس میں بلا کی گرمائش اور تسلی تھی جس نے میشا کے تڑپتے ہوئے وجود کو آہستہ آہستہ پرسکون کرنا شروع کیا۔ کچھ منٹوں کی جد و جہد کے بعد میشا کی کھانسی رکی۔ وہ گہرے گہرے اور طویل سانس لیتی ہوئی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی دھڑکن اب بھی اس کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی، جس کی وجہ سے صرف کھانسی نہیں تھی بلکہ یمان شاہ کی اتنی قریبی موجودگی بھی تھی۔ جب میشا کا سانس کچھ بحال ہوا تو اسے اچانک احساس ہوا کہ لاکھوں کروڑوں کا مالک چودھری یمان شاہ اس وقت زمین پر اس کے بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اب بھی اس کی پیٹھ پر موجود تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، میشا نے انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور حیا سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور ایک عجیب سا مان بھی تھا۔ یمان شاہ نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹتے دیکھا تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں میشا کے چہرے پر ٹک گئیں، جو کھانسی اور شرم کے مارے اب بھی ہلکا گلابی ہو رہا تھا۔ اس کی پلکوں پہ اب بھی آنسوؤں کے قطرے چمک رہے تھے، جیسے پھول پر شبنم گری ہو۔ میشا کی اس بے پناہ معصومیت، سادگی اور بے بسی نے پل بھر میں یمان شاہ کے دل کے نہ جانے کتنے بند دروازوں پر دستک دے دی۔ وہ شخص جو اپنی زندگی کے فیصلے انتہائی سوچ سمجھ کر اور سرد مہر دماغ سے کرتا تھا، اس وقت اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی حوریں اور خاندانی لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن جو سکون اور کشش سے اس وقت فرش پر بیٹھی ایک معمولی لباس والی لڑکی میں نظر آ رہی تھی، وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ یمان شاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک گہرا سانس لیا۔ پل بھر میں اس کی معصومیت دیکھ کر وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور غیر متوقع فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ یمان شاہ جو لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا تنہا مالک تھا، اب اس لڑکی کو اپنا بنانے کا عزم کر چکا تھا، جس کی اس گھر میں حیثیت ایک معمولی ملازم جیسی تھی۔ اس نے میشا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور پختگی آ چکی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یمان شاہ کے منہ سے نکلے یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ میشا جو ابھی تک اپنے سانس درست کر رہی تھی، یہ سوال سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور یمان شاہ کے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن یمان شاہ کے چہرے کے تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ وہ مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ میں نوکر ہوں اور آپ مالک، پھر یہ کیسے؟ میشا نے ہچکچاتے ہوئے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ اپنے اوقات یاد دلائی۔ اس کی آواز میں خوف تھا کہ کہیں یہ کوئی نیا امتحان تو نہیں۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی جو یہاں صرف رزق کے حلال کمانے آئی تھی۔ وہ بھلا اتنے بڑے محل کے راجا کے ساتھ کیسے بیاہی جا سکتی تھی؟ زمین اور آسمان کا ملاپ بھلا کیسے ممکن تھا؟ یمان شاہ کے چہرے پر ایک دھیمی سحر انگیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ مزید تھوڑا سا اس کے قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کے سانسوں کی تپش میشا کے چہرے کو چھونے لگی۔ میشا نے خوف اور گھبراہٹ سے آنکھیں موند لیں۔
یہ فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں، یمان شاہ نے انتہائی مدھم سرگوشی میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسا سحر اور ایسی کاٹ تھی کہ میشا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی۔ اس کی سرگوشی پر میشا ہکا بکا بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ بس گنگ چہرے کے ساتھ یمان شاہ کو دیکھتی ہی رہ گئی، جیسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس نے تقدیر کا جو پاسا پھینکا ہے اب اسے بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ 2 سال پہلے حویلی میں یمان شاہ کی حاکمیت کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ 2 سال پہلے یمان شاہ ایک سنگ دل، مغرور اور انتہائی سخت مزاج جاگیردار کے روپ میں حویلی کا نظام چلا رہا تھا، جہاں کسی ایک ملازم کو بھی ذرا سی غلطی کی اجازت نہیں تھی۔ اسی دور میں شاہ حویلی کے عقبی دروازے سے ایک انتہائی مجبور، سہمے ہوئے اور غمزدہ خاندان نے قدم رکھا تھا۔ میشا کے والد کا اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا، جس نے ہنستے کھیلتے غریب خاندان کو یکسر اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں کمائی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا اور فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میشا کی والدہ سغرا بیگم، جو کبھی بیگم شاہانہ کے مائکے کے گاؤں میں رہتی تھیں، اپنی جوان بیٹی کا ہاتھ تھامے شاہ حویلی پہنچی تاکہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام مل سکے اور گھر کا چولہا جل جائے۔ حویلی کے عالیشان لاؤنج میں جہاں بیش قیمت فانوس چمک رہے تھے، بیگم شاہانہ ایک صوفے پر وقار کے ساتھ براجمان تھیں، جبکہ ان کے جیٹھ یعنی یمان کے تایا چودھری زارون ہاتھ میں تسبیح لیے دوسرے صوفے پر بیٹھے حویلی کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ، میرا سہاگ اجڑ گیا، اب ان بچوں کا پیٹ پالنے والا کوئی نہیں بچا۔ میں اپنی غیرت اور انا سب اس چوکھٹ پر رکھ کر آئی ہوں۔ میری اس بچی کو حویلی میں کوئی بھی کام دے دیں، یہ بہت سلیقہ مند ہے۔ بس ہمارے اس بچی کو حویلی میں کوئی بھی کام دے دیں، یہ بہت سلیقہ مند ہے۔ بس ہمارے سر چھپانے کا اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ سغرا بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے بیگم شاہانہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میشا، جو اس وقت کالے سادہ سوتی سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر پرانی چادر اوڑھے اپنی ماں کے پیچھے چھپی زمین کو تک رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور بے پناہ صدمے کے سائے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ بیگم شاہانہ نے گہرا سانس لیا اور میشا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دیکھو سغرا، میں تمہارے پرانے تعلق اور تمہارے حالات پر ترس کھا کر اسے رکھ تو رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ شاہ حویلی ہے، یہاں کے کچھ اصول ہیں، خاص طور پر میرا بیٹا یمان شاہ، وہ کام میں ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا۔ چودھری زارون نے اپنی بھاری آواز میں اضافہ کیا۔ شاہانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے ہاں ملازموں کو اپنی حد میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہ لڑکی کچن میں خان بابا کی مددگار کے طور پر کام کرنا چاہتی ہے تو اسے دن رات محنت کرنی ہوگی، یہاں کسی کی سستی قبول نہیں کی جائے گی۔ جی چودھری صاحب، یہ شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ میشا بیٹا، بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرو۔ سغرا بیگم نے جلدی سے میشا کو آگے کیا۔ میشا نے کانپتی ہوئی آواز میں بس اتنا ہی کہا، جی شکریہ بیگم صاحبہ، اور یہی اس کا شاہ حویلی میں پہلا قدم تھا۔ ابتدائی چند مہینے میشا کے لیے کسی آگ کے دریا سے گزرنے جیسے تھے۔ خان بابا، جو حویلی کے پرانے باورچی تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے کچن کا زیادہ تر بھاری کام جیسے سبزیاں کاٹنا، برتن صاف کرنا اور مسالے پیسنا میشا کے حصے میں آیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور رات گئے تک کچن میں ہی جوتی رہتی، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا امتحان یمان شاہ کا سامنا کرنا تھا۔ یمان شاہ اس وقت اپنے بزنس اور خاندانی رعب کے عروج پر تھا۔ وہ جب بھی حویلی میں داخل ہوتا، پورے دالان میں سناٹا چھا جاتا۔ ایک دن یمان شاہ ایک اہم بزنس میٹنگ سے لوٹا تھا اور اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا اور زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ خان بابا، میری بلیک کافی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ میں نے 20 منٹ پہلے پیغام بھیجا تھا۔ خان بابا اس وقت شدید بخار میں کچن کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، اس لیے میشا نے جلدی سے کافی تیار کی اور کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھی۔ یہ اس کا یمان شاہ سے پہلا باقاعدہ سامنا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کافی کا مگ یمان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن یمان کے چہرے کا جلال اور اس کی عقابی آنکھیں دیکھ کر میشا کے ہاتھ لڑکھڑا گئے اور کافی کے چند قطرے چمکتی ہوئی میز پر گر گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یمان شاہ کی گرجدار آواز کچن تک گونجی۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ خان بابا کہاں ہیں؟ اور یہ کس اناڑی لڑکی کو کچن میں رکھ لیا ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ مالک کے سامنے کافی کیسے سرو کی جاتی ہے؟ میشا کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے میز کو صاف کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔
معافی چاہتی ہوں شاہ جی، خان بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے۔ یمان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ شاہ حویلی میں نوکر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اگر اگلی بار ایسی لاپرواہی ہوئی تو اسی وقت اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے نکل جانا، مجھے کام میں پرفیکشن چاہیے۔ میشا نے بنا کوئی جواب دیے روتے ہوئے سر جھکایا اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ یمان شاہ نے غصے سے کافی کا مگ وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے دماغ میں اس لڑکی کی وہ بڑی بڑی آنسوؤں سے بھری معصوم آنکھیں ایک لمحے کے لیے رک سی گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ یمان شاہ کا رویہ جتنا سخت تھا، میشا کی خاموشی اتنی ہی گہری ہوتی گئی۔ یمان نے محسوس کرنا شروع کیا کہ حویلی کے باقی ملازمین اکثر کام چوری کرتے یا پیٹھ پیچھے شکایتیں کرتے، لیکن میشا ایک ایسی لڑکی تھی جو صبح سے شام تک صرف اپنے کام سے کام رکھتی۔ اس کی زبان سے کبھی کسی کے لیے کوئی شکایت نہیں نکلی۔ وہ حویلی کے کچن کو شیشے کی طرح چمکاتی، تمام برتن اپنی جگہ پر کرینے سے رکھتی، اور اس کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ اگر کچن کے فرش پر 1 روپیہ بھی گرا ملتا تو وہ لا کر بیگم شاہانہ کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ یمان شاہ اکثر بالکنی میں کھڑا ہو کر یا لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس خاموش لڑکی کا مشاہدہ کرتا۔ وہ دیکھتا کہ کس طرح میشا ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتی اور حویلی کے کسی مرد ملازم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ اس کی اس پاکیزہ خاموش طبع نے آہستہ آہستہ یمان شاہ کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی انا کے باعث اس کا اعتراف نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس نے یمان شاہ کے دل کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ میشا کو کچن میں آئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا اور اب وہ خان بابا کی نگرانی میں کھانا پکانا بھی سیکھ چکی تھی۔ ایک شام یمان شاہ فیکٹری کے کچھ مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے بعد شدید تھکا ہارا اور ذہنی طور پر پریشان حویلی لوٹا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور اسے شدید بھوک لگی تھی۔ خان بابا اس دن کسی کام سے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ یمان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو بیگم شاہانہ نے کہا، یمان بیٹا، آج خان بابا نہیں ہیں لیکن کچن میں کھانا تیار ہے، میں ملازمہ سے کہتی ہوں وہ لگا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد میشا دھیمی چال سے آئی اور اس نے خاموشی سے یمان کے سامنے گرم گرم مٹن قورمہ اور روٹی سرو کی۔ قورمے کی خوشبو اتنی مسحور کن تھی کہ یمان کا سارا دھیان سیکنڈوں میں کھانے کی طرف چلا گیا۔ اس نے نوالا توڑا، قورمے میں ڈبویا اور منہ میں رکھا۔ نوالا حلق سے اترتے ہی یمان شاہ جیسے سحر زدہ ہو گیا۔ وہ ذائقہ، وہ مصالحوں کا توازن اور وہ نفاست ایسی تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں چکھی تھی۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات یکدم پگھل گئے۔ اس نے جلدی جلدی دوسرا اور تیسرا نوالا لیا۔ اس کا غصہ اور تھکن جیسے غائب ہو گئے۔ خان بابا تو گاؤں گئے ہیں نا؟ یمان نے اچانک کچن کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ میشا جو کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی کہ کہیں شاہ جی کو کھانا پسند نہ آیا تو وہ دوبارہ غصہ کریں گے، ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ جی جی شاہ جی، وہ گاؤں گئے ہیں۔ تو پھر یہ قورمہ کس نے بنایا ہے؟ حویلی میں کوئی نیا باورچی رکھا ہے کیا؟ یمان کی آواز میں اب وہ پرانا جلال نہیں تھا بلکہ ایک گہری حیرت تھی۔ میشا نے اپنے دوپٹے کو ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، جی نہیں، یہ کھانا میں نے بنایا ہے۔ خان بابا جانے سے پہلے گوشت گلا گئے تھے، باقی سب میں نے تیار کیا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو یا مرچیں تیز ہوں تو میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ڈر کر صفائیاں دینے لگی۔ یمان شاہ نے سحر زدہ نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر لگی ہلکی سی ہلدی کا نشان اور ماتھے پر آئی پسینے کی بوندیں اس کی محنت کی گواہی دے رہی تھیں۔ یمان نے مگن ہو کر چمچ میز پر رکھا اور انتہائی نرم دھیمے لہجے میں کہا، نہیں میشا، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میری پوری زندگی میں آج تک کسی نے ایسا لذیذ کھانا نہیں بنایا۔ تمہارے ہاتھوں میں سچ مچ جادو ہے۔ یمان شاہ کے منہ سے اپنی تعریف اور وہ بھی اتنے نرم لہجے میں سن کر میشا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر یمان کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یمان نے اسے بیوقوف لڑکی یا نوکرانی کہنے کے بجائے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ میشا کے چہرے پر ایک ہلکی سی لالی دوڑ گئی اور اس نے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ شکریہ شاہ جی، اس نے دھیمے سے کہا اور تیزی سے کچن کی طرف لوٹ گئی۔ یمان شاہ کافی دیر تک کچن کے اس خالی دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے یمان کے دل میں میشا کے لیے ایک خاموش احترام نے جنم لے لیا تھا۔ وہ اب اس کے لیے صرف ایک ملازمہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسی ہستی بن چکی تھی جس کی سادگی اور ایمانداری اور ہنر نے یمان شاہ کے مغرور دل کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔
شاہ حویلی کا مرکزی لاؤنج اس وقت ایک عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں عجیب سا بھاری پن تھا۔ صوفوں پر خاندان کے اہم ترین ارکان براجمان تھے، جن کے چہروں پر الجھن اور تجسس کے تاثرات واضح تھے۔ یمان شاہ نے سب کو وہاں جمع ہونے کا کہا تھا، اور جب وہ خود ہال کے وسط میں آ کر کھڑا ہوا تو اس کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ آج کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرجدار آواز میں کہنا شروع کیا، میں نے آپ سب کو یہاں ایک انتہائی اہم فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا خاندان سب سے پہلے یہ جان لے۔ یمان نے اپنے تایا چودھری زارون اور اپنی والدہ بیگم شاہانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیگم شاہانہ کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنے برابر میں بیٹھی نتاشا کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ بول بیٹا، ہم تو کب سے تمہاری زبان سے یہ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ نتاشا بھی یہی ہے، اب بتا ہی دو کہ شادی کی تاریخ کب کی رکھنی ہے۔ نتاشا کے چہرے پر حیا اور غرور کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن یمان شاہ کے اگلے جملے نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نتاشا سے شادی نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے لیے میشا کا انتخاب کیا ہے۔ میں شاہ حویلی کی ملازمہ میشا سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ پل بھر کے لیے پورے ہال میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چودھری یمان شاہ ایسا کوئی اعلان کر سکتا ہے۔ نتاشا جو چند لمحے پہلے تک مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا اور پھر غصے کی شدت سے سرخ ہونے لگا۔ وہ جھٹکے سے اپنے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ کیا میشا؟ نتاشا کی آواز ہسٹریا کے مریض کی طرح گونجی۔ یمان، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ 2 ٹکے کی ملازمہ، وہ لڑکی جو ہمارے کچن میں برتن دھوتی ہے، جو زمین پر بیٹھ کر ہمارا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، تم اس کی بات کر رہے ہو؟ تم شاہ حویلی کے چشم و چراغ ہو کر ایک ادنا نوکرانی کو میری جگہ دے رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت کیسی ہوئی کہ تم میری توہین کرو؟ اس کا پورا وجود غصے اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ بیگم شاہانہ بھی صدمے سے نڈھال صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کی جنگ چل رہی تھی۔ یمان، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کم از کم اس خاندان کے نام اور رتبے کا تو خیال کرو۔ ہماری ناک مٹی میں مل جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ لاکھوں کروڑوں کا مالک چودھریوں کا بیٹا اپنی ہی حویلی کی ایک غریب اور بے نام و نشان نوکرانی کا پلو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک ملازمہ کبھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آواز میں غصہ اور التجا دونوں شامل تھے۔ اس دوران یمان کی تائی زبیدہ بیگم نے موقع پاتے ہی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی چادر درست کی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی شاہانہ، اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ کیسی معصوم بن کر کچن میں پھرتی تھی، لیکن اندر سے کتنی چالاک نکلی۔ دیکھو تو کیسے گھیر گھار کر حویلی کے مالک کو ہی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ضرور اس کی ماں بیٹی نے مل کر یمان پر کوئی جادو ٹونا کیا ہے، ورنہ میرا بھتیجا اتنا اندھا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نتاشا جیسی حور کو چھوڑ کر ایک نوکرانی کا ہاتھ تھام لے۔ یمان شاہ زبیدہ بیگم کی بات سن کر تلملا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اس زور سے بھینچی کہ اس کے پٹھے تن گئے۔ تائی جان، اپنی زبان کو لگام دیں۔ میشا اس گھر کی ملازمہ ضرور ہے، لیکن اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی اجازت میں اپنے خاندان میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کوئی جادو نہیں کیا، یہ میرا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ خاموش رہو یمان شاہ۔ اب کی بار چودھری زارون کی گرجدار اور بھاری آواز لاؤنج میں گونجی۔ وہ تسبیح صوفے پر پٹک کر کھڑے ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور جاگیردارانہ انا ان کے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے یمان کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تمہیں اپنی دولت اور رتبے پر بہت گھمنڈ ہو گیا ہے نا؟ تم بھول رہے ہو کہ یہ حویلی، یہ جائیداد اور یہ نام تمہیں اس خاندان کی بدولت ملا ہے۔ اگر تم نے اس ادنا کی کمزاد لڑکی سے نکاح کرنے کی ضد نہ چھوڑی تو یاد رکھنا، میں تمہیں شاہ حویلی کے نام سے، اس جائیداد سے اور اس خاندان سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دوں گا۔ تمہیں 1 روپے کا محتاج کر دوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ وہ نوکرانی تم سے کیسے شادی کرتی ہے۔ تایا زارون نے اپنی انگلی اٹھا کر یمان کو سیدھی دھمکی دی۔ سب کی نظریں یمان پر ٹک گئیں کہ شاید جائیداد سے آگ ہونے اور خاندان سے بے دخل ہونے کی دھمکی سن کر اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ نتاشا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی مرد دولت اور رتبے کے سامنے ایک لڑکی کو نہیں چنے گا، لیکن یمان شاہ کا تعلق اس مٹی سے تھا جو جھکنا نہیں جانتی۔
وہ اپنی جگہ پر ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کے چہرے پر جائیداد چھن جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنے تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آپ کرنا چاہتے ہیں تایا جان تو شوق سے کیجیے۔ یمان کی آواز میں بلا کا سکون اور دو ٹوک پن تھا۔ جس جائیداد اور دولت کا تانا آپ مجھے دے رہے ہیں وہ مجھے وراثت میں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی۔ اس شاہ گروپ آف انڈسٹریز کو زیرو سے اٹھا کر اربوں تک پہنچانے میں میری دن رات کی محنت اور خون پسینہ شامل ہے۔ بزنس کے سارے اکاؤنٹ، ساری فیکٹریوں کے کاغذات میرے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ آپ مجھے میری ہی محنت کی کمائی سے آگ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یمان کا یہ جواب سن کر چودھری زارون کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ سچ مچ لاجواب ہو گئے۔ یمان نے مڑ کر اپنی روتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ امی جان، میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا، لیکن میری زندگی کا ہمسفر کون ہوگا یہ چننے کا حق صرف میرا ہے۔ میں نے میشا کی سادگی، اس کی ایمانداری اور اس کی پاکیزگی دیکھی ہے، جو اس حویلی میں موجود بہت سے منافق چہروں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اس نے نتاشا اور زبیدہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں تلملا کر رہ گئیں۔ یمان، تم اپنی ماں کو جیتے جی مار دو گے؟ بیگم شاہانہ نے آخری حربے کے طور پر رونا ہی شروع کر دیا۔ میں کسی کو نہیں مار رہا امی، میں بس اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ یمان نے انتہائی مضبوط لہجے میں سب کو مخاطب کیا۔ آپ سب مل کر جتنا چاہیں دباؤ ڈالیں، روئیں، چلائیں، دھمکیاں دیں، چودھری یمان شاہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میشا سے ہی میرا نکاح ہوگا اور وہ اس گھر کی بڑی بہو بنے گی۔ میرا فیصلہ حتمی ہے اور اس پر اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر یمان شاہ نے ایک سیکنڈ بھی وہاں ضائع نہیں کیا اور اپنے باروب قدموں سے ہال کو عبور کرتا باہر نکل گیا۔ حویلی کا پچھلا صحن، جو عام طور پر ملازمین کی چہل پہل اور کچن کے کاموں کی وجہ سے مصروف رہتا تھا، اس وقت سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میشا کچن کے ایک کونے میں کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے دوپٹے کو منہ میں دبا کر سسکیاں لے رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے آنسو پہنچ رہی تھی کہ صحن کے دروازے کو جھٹکے سے کھولا گیا اور زبیدہ بیگم اور نتاشا غضبناک انداز میں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہروں پر موجود نفرت اور حقارت دیکھ کر میشا کا خون جم گیا اور وہ خوف سے مزید پیچھے ہٹ گئی۔ تو یہاں چھپ کر اپنے اس مکار چہرے پر مظلومیت کا نقاب سجا رہی ہے۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر میشا کا بازو اس زور سے دبوچا کہ اس کے ناخن میشا کے نرم جلد میں دھنس گئے۔ بڑی معصوم بنتی تھی نا تم، نظریں جھکا کر دھیمی چال چل کر حویلی کے مالک کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہو۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میری جگہ لینے کے خواب دیکھو۔ نتاشا بی بی، خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میشا نے درد اور خوف سے بلبلاتے ہوئے التجا کی، لیکن نتاشا پر جیسے جنون سوار تھا۔ زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر نتاشا کو پیچھے کیا اور خود میشا کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان کی آنکھیں زہریلے تیر برسا رہی تھیں۔ چھوڑو اسے نتاشا، اس جیسی نیچ لڑکیوں سے منہ لگنا بھی اپنی توہین ہے۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ سغرا کی بیٹی یہاں روٹی کمانے نہیں آئی۔ بتا، کون سے عامل کے پاس گئی تھی تم؟ کون سا کالا جادو کھلایا ہے تم نے میرے بھتیجے کو کہ وہ اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنی منگیتر کے خلاف کھڑا ہو گیا؟ تائی جی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، میں ایک نوکرانی ہوں اور ہمیشہ اپنی حد میں رہوں گی۔ شاہ جی نے جو کچھ بھی کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا۔ میشا نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے آنسو اس کے پیلے پڑتے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ بند کرو اپنی یہ بکواس اور یہ مگرمچھ کے آنسو۔ زبیدہ بیگم نے زور سے میشا کو جھٹکا دیا، جس سے وہ فرش پر گرتے گرتے بچی۔ تم جیسی سڑک چھاپ لڑکیاں صرف دولت دیکھتی ہیں۔ تمہیں لگا کہ یمان شاہ سے شادی کر کے تم اس محل کی مالکن بن جاؤ گی اور تمہاری غربت مٹ جائے گی، لیکن یاد رکھنا، شاہ حویلی کی دیواریں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ ایک نوکرانی کے ناپاک قدموں کا بوجھ سہار سکیں۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت اور حیا باقی ہے تو اس سے پہلے کہ یمان تمہیں ذلیل کروانے کے لیے یہاں رکھے، اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نتاشا نے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا، اگر کل صبح تک تم اس حویلی میں نظر آئیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ چور اور مکار لڑکی۔ ان دونوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ زہریلے جملے میشا کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن بد کردار یا مکار نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کر لیا، وہ اس حویلی میں رہ کر اپنی ماں اور اپنی ذات پر مزید کوئی تہمت نہیں لگنے دے سکتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے بھوک سے ہی کیوں نہ مرنا پڑے۔ میشا بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئی۔ اس کی ماں سغرا بیگم اس وقت دوسرے گاؤں اپنی بیمار بہن کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی اور میشا اکیلی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی اور اپنا سامان باندھ لیا۔
اس نے آخری بار اس کچن اور حویلی کے در و دیوار کو دیکھا جہاں اس نے 2 سال خون پسینہ بہایا تھا اور جہاں اسے زندگی کی سب سے خوبصورت اور سب سے خوفناک پیشکش ملی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ گٹھری کو اپنے سینے سے بھینچ کر روتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میشا حویلی کے اس عظیم الشان لوہے کے بنے مرکزی گیٹ کے پاس پہنچی، چوکیدار نے اسے حیرت سے پوچھا، میشا بیٹی، اس وقت گٹھری اٹھائے کہاں جا رہی ہو؟ چاچا بس مجھے جانے دیں، میرا یہاں کا دانہ پانی ختم ہو گیا، میشا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اور جیسے ہی اس نے گیٹ سے باہر قدم نکالنا چاہا، فضا میں گاڑی کے ٹائروں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ ایک سیاہ چمکتی ہوئی تیز رفتار لینڈ کروزر دھول اڑاتی ہوئی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور بالکل میشا کے سامنے آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز زرد روشنی براہ راست میشا کے چہرے پر پڑی، جس سے اس کی سوجی ہوئی اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں چندیا گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے یمان شاہ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے اور تشویش سے تنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی عقابی نظریں میشا کے ہاتھ میں موجود گٹھری پر پڑیں، یمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے قدم بھرتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ یہ کیا تماشا ہے میشا؟ تم اس وقت سامان اٹھائے کہاں جا رہی ہو؟ یمان کی آواز میں حاکمیت بھی تھی اور ایک تڑپ بھی۔ میشا نے ڈر کر قدم پیچھے ہٹائے۔ شاہ جی، مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ آپ کا یہ فیصلہ اس خاندان کو تباہ کر دے گا۔ تائی جی اور نتاشا بی ٹھیک کہتی ہیں۔ میں ایک نوکرانی ہوں، میں اس محل کے لائق نہیں ہوں۔ مجھ پر جادو، ٹونے اور دولت کے لالچ کے الزامات لگ رہے ہیں۔ میں اب یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ پھٹ پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یمان شاہ نے جب یہ سنا کہ اس کی پیٹھ پیچھے میشا کی تذلیل کی گئی ہے اور اس پر ایسے گھٹیا الزامات لگائے گئے ہیں تو اس کا جلال آسمان کو چھونے لگا۔ اسی لمحے لاؤنج کے دروازے سے زبیدہ بیگم اور نتاشا بھی باہر نکل آئیں۔ ان کے چہروں پر ایک پل کے لیے گھبراہٹ ابھری، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ یمان نے آگے بڑھ کر میشا کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ یمان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس نوکرانی کا ہاتھ۔ یہ بھاگ رہی ہے تو اسے جانے دو، زبیدہ بیگم نے دور سے چلاتے ہوئے کہا۔ یمان شاہ نے مڑ کر زبیدہ بیگم اور نتاشا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت موت کا سا جلال تھا۔ اس نے میشا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی گرجدار آواز میں پوری حویلی کو مخاطب کیا۔ سب کان کھول کر سن لیں، آج کے بعد اگر کسی نے بھی میشا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا اس کی عزت پر کوئی بات کی تو وہ چودھری یمان شاہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ یہ لڑکی اب اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے، یہ چودھری یمان شاہ کی ہونے والی بیوی ہے اور اس شاہ حویلی کی آنے والی مالکن ہے۔ اس گھر کی عزت ہے یہ، اور چودھری اپنی عزت کو یوں رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر جانے کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ یمان نے مڑ کر چوکیدار کی طرف دیکھا جو حیرت سے کھڑا تھا۔ گیٹ بند کرو چاچا، اور یاد رکھنا آج کے بعد میشا میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ بند کر دیا۔ یمان نے میشا کے ہاتھ سے وہ گٹھری لی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ پھر وہ میشا کے بالکل قریب ہوا اور انتہائی دھیمے لیکن یقین سے بھرپور لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا میشا کہ یہ فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ جب تک یمان شاہ زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی تمہیں ذلیل کر سکتا ہے۔ اب چلو میرے ساتھ۔ میشا نے حیرت کے عالم میں یمان شاہ کے پروکار چہرے کو دیکھا۔ اس کا پورا وجود جو چند لمحے پہلے تک خوف اور بے بسی سے کانپ رہا تھا اب یک دم پرسکون ہو چکا تھا۔ یمان کے اس بے باک روپ نے اس کے دل کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے دل سے تائی اور نتاشا کا خوف ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا اور اس کی جگہ یمان شاہ کی سچی محبت اور مان نے لے لی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور یمان کے ہاتھ کے حصار میں اپنی زندگی کے نئے سفر کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں اس کا مان اب آسمان چھو رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن شاہ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر پڑ چکی تھی، لیکن حویلی کے اندر کا ماحول کسی بھیانک اندھیرے کی لپیٹ میں تھا۔ چودھری زارون کے کمرے میں نتاشا اور زبیدہ بیگم ایک گہری سازش کر رہی تھی۔ نتاشا کے ہاتھ میں مغلئی طرز کا ایک قدیم بیش قیمت سونے کا خاندانی ہار تھا۔ یہ ہمارا آخری وار ہے نتاشا، اگر اس بار بھی یمان کا سر جھکا کر اس لڑکی کو یہاں سے نہ نکالا تو وہ سچ مچ اسے اس گھر کی مالکن بنا دے گا، چودھری زارون نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نتاشا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہار حویلی کی ایک نوجوان ملازمہ شمع کے ہاتھ میں تھمایا۔ شمع، یاد رہے جیسا میں نے سمجھایا ہے بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے۔
یمان شاہ کے لاؤنج میں آنے سے پہلے یہ ہار میشا کے کمرے میں اس کے بستر کے گدے کے نیچے چھپ جانا چاہیے۔ اگر کام ٹھیک سے ہو گیا تو تمہیں اتنا انعام ملے گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو تم شاہ ویلی کے غیظ و غضب سے واقف ہو۔ شمع نے خوف اور لالچ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں نتاشا بی بی، کام بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شاہ ویلی کا مرکزی لاؤنج ایک بار پھر چیخو پکار سے گونج اٹھا۔ بیگم شاہانہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھیں، جبکہ چودھری زارون اور نتاشا ملازمین پر چلا رہے تھے، کہاں مر گئے سب کے سب؟ ہماری دادی کا دیا ہوا وہ خاندانی ہار جو شاہ ویلی کی لاج ہے وہ تجوری سے غائب ہے۔ کسی باہر والے کی جرت نہیں کہ وہ اس گھر میں چوری کرے۔ یہ کام اسی حویلی کے کسی نوکر کا ہے۔ چودھری زارون کی آواز سن کر تمام ملازمین سر جھکائے قطار میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے یمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے صبح صبح؟ تایا جان، آپ کس چوری کی بات کر رہے ہیں؟ نتاشا نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یمان، سب سے قیمتی اور تاریخی ہار چوری ہو گیا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے کسی باہر والے پر نہیں بلکہ اس گھر میں موجود اس چہرے پر شک ہے جو راتوں رات مالکن بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے کچن کے دروازے پر سہمی کھڑی میشا کی طرف انگلی اٹھائی۔ میشا کا رنگ خوف سے فک ہو گیا۔ نتاشا بی بی، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن چور نہیں ہوں۔ میں نے کبھی کسی کی چیز کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ زبان بند کرو اپنی، بیگم شاہانہ نے غصے سے کہا۔ یمان، اگر یہ لڑکی سچی ہے تو اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یمان شاہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں میشا کے معصوم اور آنسوؤں سے تر چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی چال ہے، لیکن وہ اس چال کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کو شک ہے تو چودھری زارون خود جا کر میشا کے کمرے کی تلاشی لیں، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے جانبداری کی۔ چودھری زارون، نتاشا اور شمع ملازمہ تیزی سے کوارٹر کی طرف بڑھے، جبکہ یمان اور بیگم شاہانہ بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ میشا اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھے لرزتے قدموں کے ساتھ وہاں کھڑی اللہ سے اپنی لجا رکھنے کی دعا کر رہی تھی۔ میشا کے چھوٹے سے صاف ستھرے کمرے میں داخل ہوتے ہی شمع ملازمہ نے نتاشا کے اشارے پر سیدھا بستر کا رخ کیا۔ اس نے تلاشی کا ناٹک کرتے ہوئے چادر اٹھائی اور پھر گدے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے وہ چمکتا ہوا خاندانی ہار باہر نکال لیا۔ یہ دیکھیے بڑے چودھری صاحب، ہار مل گیا۔ یہ میشا کے بستر کے نیچے چھپایا ہوا تھا، شمع نے اونچی آواز میں کہا۔ لاؤنج میں واپس آتے ہی نتاشا نے فاتحانہ انداز میں یمان شاہ کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیا یمان شاہ، یہی ہے تمہاری وہ پاکیزہ معصوم لڑکی جس کے لیے تم نے پورے خاندان کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ ایک معمولی چور ہے جس کی نظریں ہمارے خاندانی زیورات پر تھیں۔ بولو اب کس منہ سے اس نوکرانی کو اس گھر کی بہو بناؤ گے؟ چودھری زارون نے بھی طنز کا تیر چلایا۔ شاہانہ، دیکھو اپنے بیٹے کی پسند، یہ لڑکی ہماری جائیداد کو لوٹنے آئی تھی۔ یمان، اب بھی وقت ہے، اس چور لڑکی کو پولیس کے حوالے کرو اور اس خاندان کو مزید ذلیل ہونے سے بچاؤ۔ میشا یمان شاہ کے پیروں کے قریب بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ جی، میں نے چوری نہیں کی، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم یہ ہار یہاں کیسے آیا۔ میں بے گناہ ہوں شاہ جی، میرا یقین کریں۔ یمان شاہ نے میشا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میشا کے لیے رتی برابر بھی شک نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے میشا کو بازو سے پکڑ کر انتہائی نرمی سے کھڑا کیا، اور پھر وہ مڑا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس نے نتاشا کے دل میں خوف کی گھنٹی بجا دی۔ تایا جان، نتاشا، آپ لوگوں نے کھیل تو بہت اچھا کھیلا، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ آپ کا واسطہ یمان شاہ سے ہے، یمان نے اپنے گرجدار اور پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ شمع کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شمع، تم نے جب میشا کے کمرے کی تلاشی لی تو تم نے کمرے کی الماری، صندوق یا میز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تم سیدھی بستر کے پاس گئیں اور گدے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ہار نکال لیا۔ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ہار صرف گدے کے نیچے ہی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی غیبی علم تھا؟ یہ ہار وہاں تم نے خود رکھا تھا؟ یمان کی عقابی نظریں شمع کے چہرے میں دھس گئیں۔ شمع کانپنے لگی۔ نہیں شاہ جی، وہ مجھے بس شک ہوا تھا یہاں۔ جھوٹ مت بولو، یمان کی گرج سے پوری حویلی لرز اٹھی۔ اس نے اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکالا اور اس کی اسکرین تایا زارون اور بیگم شاہانہ کے سامنے کر دی۔ تایا جان، آپ شاید بھول گئے کہ ملازمین کے کوارٹرز کے کوریڈور میں میں نے پرسوں ہی نئے HD سیکیورٹی کیمرے لگوائے ہیں۔
جن کا ایکسس صرف میرے فون پر ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ ویڈیو چلتے ہی نتاشا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ اسکرین پر صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ صبح سویرے جب میشا کچن میں مصروف تھی، شمع نتاشا کے کمرے سے نکلتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی ہار ہے اور وہ چپکے سے میشا کے کمرے میں داخل ہو کر گدے کے نیچے چھپا دیتی ہے۔ حقیقت سامنے آتے ہی پورے لاؤنج میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز آ جائے۔ بیگم شاہانہ نے شرمندگی سے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ چودھری زارون کی انا خاک میں مل چکی تھی اور وہ نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ نتاشا خوف اور شرمندگی کے مارے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ یمان شاہ نے شمع کی طرف دیکھا۔ شمع، سچ بتاؤ ورنہ اس وقت تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا اور تم ساری زندگی جیل میں سڑو گی۔ شمع روتے ہوئے یمان کے پیروں میں گر پڑی۔ شاہ جی، مجھے معاف کر دیں، مجھے نتاشا بی بی نے بہت بڑی رقم کا لالچ دیا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے یہ ہار میشا کے کمرے میں رکھنے کو کہا تھا تاکہ آپ میشا سے نفرت کرنے لگیں۔ مجھے معاف کر دیں شاہ جی۔ حقیقت کھلنے پر پورا خاندان شدید ترین شرمندگی کی دلدل میں دھنس چکا تھا۔ یمان شاہ نے نفرت سے نتاشا اور شمع کی طرف دیکھا، پھر اس نے مڑ کر اپنی والدہ بیگم شاہانہ اور تایا زارون کو مخاطب کیا، جو اب اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کی آواز میں اب کوئی لچک، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی کا آخری اور سب سے دو ٹوک فیصلہ سنانے جا رہا تھا۔ کل صبح اس حویلی میں میرا اور میشا کا نکاح ہوگا۔ جسے شامل ہونا ہو وہ آئے، جسے اعتراض ہو وہ حویلی چھوڑ سکتا ہے۔ یمان شاہ کے فیصلے کے سامنے اب کسی کی نہ تو کوئی جرأت باقی بچی تھی اور نہ ہی کوئی حجت۔ حویلی کا پورا لان سفید چمپا، لال گلاب اور رات کی رانی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہوا میں سندل اور رود کی مسعود کن خوشبو رچی بسی تھی۔ لان کے وسط میں خوبصورت شامیانہ لگا تھا، جہاں سفید مخملی گدے اور گاؤ تکیے سجائے گئے تھے۔ چودھری یمان شاہ نے حویلی کے تمام ملازمین کو بھی مہمانوں کی طرح اچھے لباس پہن کر اس محفل میں شریک ہونے کی اجازت دی تھی، جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ شامیانے کے ایک کونے میں حویلی کی پرانی اور وفادار ملازمائیں میشا کو لے کر آئیں تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ میشا گہرے لال رنگ کے روایتی کڑھائی والے عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کے سر پر موجود بھاری دوپٹہ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی معصومیت اور حسن کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں اس کے بدلتے ہوئے نصیب کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ اب بھی خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے لرز رہی تھی اور اس کی نظریں زمین میں دھسی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے دوسری طرف سے چودھری یمان شاہ نمودار ہوا۔ وہ سفید رنگ کی بیش قیمت شیروانی اور سر پر شاہی پگڑی سجائے کسی سلطنت کا راجا لگ رہا تھا۔ اس کی قامت کا رعب، اس کی چال کا جلال اور اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت کر آیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں عاجزی اور سچی محبت کا نور بھی شامل تھا۔ یمان شاہ آ کر قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ قاضی صاحب نے یمان کی طرف دیکھا اور پھر خواتین کی سمت بیٹھی میشا کی طرف رخ کیا۔ میشا بنت مرحوم امجد علی، کیا آپ کا نکاح چودھری یمان شاہ ولد مرحوم چودھری صابر شاہ سے بمطابق 50 لاکھ روپے حق مہر طے پایا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی رعبدار آواز فضا میں گونجی۔ پورے لان میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میشا کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے سر پر موجود دوپٹے کے اوٹ سے سامنے بیٹھے یمان شاہ کے پروقار وجود کو دیکھا۔ یمان نے گویا اس کی نظروں کی تڑپ کو محسوس کر لیا اور اس کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ میشا کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک کر اس کے لال جوڑے پر گرا۔ اس نے اپنی روندھی ہوئی آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ قاضی صاحب نے یہی سوال دوسری اور تیسری بار دہرایا اور میشا نے ہر بار پورے ایمان کے ساتھ یہی الفاظ کہے۔ اب باری یمان شاہ کی تھی۔ چودھری یمان شاہ، کیا آپ کو میشا بنت امجد علی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ یمان شاہ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ الحمدللہ، نکاح کا یہ مبارک بندھن مکمل ہوا۔ اللہ اس جوڑے کو خوش رکھے۔ قاضی صاحب کے ان الفاظ کے ساتھ ہی پورے لان میں مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھیں۔ چھوارے اور مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاندانی انا اور جاگیردارانہ غرور خاک میں مل چکا تھا اور یمان شاہ کی سچی محبت نے اپنے فتح کا پرچم لہرایا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد بیگم شاہانہ، جو اب تک ایک صوفے پر خاموش اور نڈھال بیٹھی تھیں، آہستہ آہستہ کھڑی ہوئیں۔ کل رات جو سیکیورٹی کیمرے کی ویڈیو انہوں نے دیکھی تھی، اس نے ان کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔
وہ جس خاندانی نام اور نتاشا کی شرافت پر ناز کرتی تھی وہ سب ایک غلیظ سازش نکلی تھی، اور جسے وہ ملازمہ کہہ کر دھتکار رہی تھی وہ صابر شاہ کی لڑکی خاموشی سے سب کچھ سہ گئی۔ بیگم شاہانہ لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی میشا کے پاس آئیں۔ میشا نے جیسے ہی اپنی ساس کو آتے دیکھا وہ احتراماً کھڑی ہو گئی اور ڈر کر اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ اسے لگا شاید اب بھی بیگم صاحبہ اسے کوئی طعنہ دیں گی، لیکن سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بیگم شاہانہ نے میشا کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ میشا بیٹا مجھے معاف کر دو۔ بیگم شاہانہ کی آواز روحانسی ہو گئی۔ میں خاندانی رتبے کے اندھے غرور میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ تمہاری سادگی، تمہاری پاکیزگی نہ سکی، تمہاری بے گناہی کو دیکھ ہی نہ سکی۔ میشا بیٹا مجھے معاف کر دو۔ بیگم شاہانہ کی آواز روحانسی ہو گئی۔ تم نے اس گھر کی خاطر، یمان کی خاطر اتنی تذلیل سہی، لیکن تمہاری زبان سے ایک بھی برا لفظ نہیں نکلا۔ یمان سچ کہتا تھا، شاہ ویلی کی بہو بننے کے لائق نتاشا نہیں بلکہ تم ہو۔ یہ کہہ کر بیگم شاہانہ نے میشا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میشا جو اب تک خود کو اکیلا سمجھ رہی تھی، بیگم شاہانہ کی ممتا بھری آغوش میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یمان شاہ نے جب اپنی ماں کو میشا کے گلے لگاتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی ایک خوشی کا آنسو چمکا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے سر پر بوسہ دیا۔ امی جان، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میری ماں ہیں۔ شکریہ میری پسند کو قبول کرنے کے لیے، یمان نے دھیمے سے کہا۔ بیگم شاہانہ نے یمان کا ہاتھ پکڑا۔ میں نہیں ہاری یمان، تمہاری ضد اور سچی محبت جیت گئی ہے، اور میری بہو نے اپنے اخلاق سے میرا دل جیت لیا ہے۔ شامیانے کے بالکل دوسرے کونے میں چودھری زارون اور نتاشا کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نتاشا کا چہرہ اب بھی حسد و شرمندگی کا ملال پیش کر رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کا وہ خاندانی غرور جس کے بل بوتے پر وہ اڑتی تھی، یمان شاہ کی ذہانت کے سامنے پاش پاش ہو چکا تھا۔ چودھری زارون نے گہرا سانس لیا اور نتاشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو نتاشا، اب یہاں ہمارا کھڑے رہنا فضول ہے۔ یمان نے ثابت کر دیا کہ وہ چودھری صابر شاہ کا بیٹا ہے، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ ہم ہار چکے ہیں۔ نتاشا نے آخری بار نفرت اور حسرت سے یمان اور میشا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اپنے باپ کے ساتھ حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اب لان میں صرف وہ لوگ تھے جو اس خوشی میں دل سے شریک تھے۔ یمان شاہ قدم بڑھاتا ہوا میشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی نرمی سے میشا کے سر سے وہ بھاری گھونگھٹ الٹا۔ جیسے ہی میشا کا پورا چہرہ اس کے سامنے آیا، یمان کا دل ایک بار پھر اس کی معصومیت پر نثار ہونے لگا۔ میشا نے شرما کر اپنی پلکیں موند لیں۔ اب نظریں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے میشا، یمان شاہ، یمان نے انتہائی محبت بھری آواز میں کہا، جس میں اب صرف اور صرف میشا کا مان تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ فیصلہ میں کروں گا کہ تم میری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہو۔ دیکھو آج تم صرف اس حویلی کے کچن تک محدود نہیں ہو، تم شاہ حویلی کی بڑی بہو ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر تم چودھری یمان شاہ کے دل کی اکلوتی ملکہ ہو۔ میشا نے اپنی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر یمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون، تشکر اور یمان کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے مجھے بہت بڑا مان دیا ہے شاہ جی، میں اپنی آخری سانس تک اس مان کا بھرم رکھوں گی۔ اسی لمحے حویلی کا پرانا فوٹوگرافر کیمرہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھا۔ شاہ جی اگر اجازت ہو تو ایک خاندانی تصویر ہو جائے۔ بیگم شاہانہ مسکراتے ہوئے آئیں اور انہوں نے میشا اور یمان کو اپنے دونوں طرف کھڑا کیا۔ حویلی کے وفادار ملازمین اور باقی افراد بھی پیچھے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یمان شاہ نے فخر سے میشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور میشا نے مسکرا کر اپنا سر یمان کے شانے کے قریب کر دیا۔ کیمرے کی فلیش لائٹ چمکی اور وہ خوبصورت پرمسرت لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تصویر میں قید ہو گیا۔ ایک ایسی تصویر جس میں خاندانی غرور ہار چکا تھا اور سچی محبت کی ہمیشہ کے لیے جیت ہو چکی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار، اخلاق، محنت اور سچائی ہوتی ہے، نہ کہ اس کی دولت، حیثیت یا خاندانی نام۔ میشا نے ہر ظلم، الزام اور تذلیل کے باوجود صبر، وقار اور خودداری کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ یمان شاہ کا کردار اس پہلو سے قابل تعریف ہے کہ اس نے سچ کو پہچاننے کے بعد ہر دباؤ، دھمکی اور خاندانی غرور کے سامنے اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہ کر اپنی محبت اور انصاف دونوں کا حق ادا کیا۔ البتہ کسی بھی بڑے فیصلے میں جذبات کے ساتھ تدبر اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری جانب نتاشا، زبیدہ بیگم اور چودھری زارون کے کردار یہ سبق دیتے ہیں کہ حسد، غرور، طبقاتی برتری اور بے بنیاد الزامات انسان کو اخلاقی شکست کے سوا کچھ نہیں دیتے، جبکہ بیگم شاہانہ کی اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے کی جرأت
اس بات کی خوبصورت مثال ہے کہ سچی عظمت اپنی انا پر قائم رہنے میں نہیں بلکہ حق کو قبول کر لینے میں ہے۔ آخرکار یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ عزت لباس، دولت یا خاندان سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے، اور جو شخص سچائی، محنت، وفاداری اور پاکیزہ نیت پر قائم رہے، وقت آخرکار اس کی بے گناہی اور اس کے وقار کی گواہی ضرور دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔